رہیں گے. وہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر اب کیا ان پہ جو ہے ظلم ہوا تھا، یہ سوال ہے. تو بالکل ظلم ہوا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوا. اور ارلی کنورٹ جو سٹارٹنگ میں صحابہ تھے ان پر جو ہے بہت ہی ظلم ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تشدد سے گزرنا وغیرہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، ان کو جو ہے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ہمت کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دے. حالانکہ اتنے نوبل ٹرائب سے تھے، سب ٹرائب سے تھے، نوبل ٹرائب سے تھے، اور ان کی فیملی کسی سے میس نہیں کرتی تھی. ان کی ٹرائب جو ہے لو پروفائل رہتی تھی، کسی کا نقصان نہیں کرتی تھی وغیرہ. تو وہ بھی جو ہے اسٹارٹنگ سے دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، سلیوز فری کرتے تھے، سب کچھ. مگر ان کے اوپر کوئی ٹارچر کرے ان امیجنیبل تھا. تو کس طرح ٹارچر ہوا ہم یہاں دیکھیں گے. تو قریش کا رویہ اور تشدد کا طریقہ یہاں پر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، دونوں بنو تیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو سب ٹرائب تھی. اور بنو تیم ایک چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن یہ دونوں عزت اور مقام نوبلٹی کے حساب سے سپیریئر ہی تھا. تو مکہ کے رواج کے مطابق قریش کے اثرات والے لوگ اور نوبلٹی کا پبلک طور پر تشدد اور ذلیل کرنا قبیلے کے لیے بے عزتی سمجھا جاتا تھا. تو سوسائٹی میں اچھے نوبل ٹرائب کو جو ہے ٹارچر کرنا بے عزتی سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، غریب اور کمزور لوگوں کو عام طور پر اسپیشلی جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیو تھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ جو ہے کیا تھے، سلیوز. تو سلیوز پر جو ہے زیادہ اپنا زور چلاتے تھے. اور کبھی کوئی امیجن نہیں کرتا تھا یہ نوبل ٹرائب کے شخص کو بھی کریں گے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کریں گے. انمیجنیبل تھا. تو انہوں نے کیا کیا، پرائیویٹ میں کیا، انہوں نے پبلکلی نہیں کیا. تو پرائیویٹلی کس طرح کیا، پرائیویٹلی انہوں نے دھمکایا اور انہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پبلک ہیوملیشن نہیں ہوتا ہے ان کا، کیونکہ وہ نوبل ٹرائب سے تھے. تو انہیں پرائیویٹلی جو ہے ٹارچر کیا گیا. ان پر بند کمروں میں تشدد ہوتا تھا تاکہ قبیلے کی عزت محفوظ رہے. تو اصل کرنے والے کون تھے، امیجن، نوفل بن خویلد جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے. تو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے کیا ایسی تشدد. تو ان نوفل کو ایکچولی اسد قریش مانا جاتا تھا، شیر قریش. تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی. انہوں نے جو ہے اپنے قبیلے کو جو ہے اپنے قبیلے سے جو ہے انہوں نے ایز اے چیف بن کر انہوں نے جو ہے یہ ٹارچر کرنے کی ذمہ داری اٹھائی. تو نوفل ابن خویلد کو قریش میں اپنے ظالم رویے کی وجہ سے ایک اور لقب دیا گیا، شیطان قریش بھی کہا جاتا تھا نوفل کو. تو مسلمز میں تو یہ وہی نوفل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بدر کے میدان میں گیا تھا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اتنا ظالم اور خبیث انسان تھا کہ کوئی امیجن بھی نہیں کرے تھے. تو نیکسٹ، القرنین، دو بندھے ہوئے ساتھی. تو نوفل نے ایک صالحہ یہ نوفل کون سے ہیں؟ وہ ان کے لے کے گئے سو کزن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں تو راہب تھے نا. نوفل ابن خویلد، والد ان کا بھی نام نوفل ہے کیا؟ ہاں وہ جو لے کر گئے تھے انہوں بھی نوفل تھے. ہاں ہاں، وہ میں کنفیوز ہو جا رہی ہے نوفل کا. یہ اسد ٹرائب کے تھے، نوفل ابن خویلد، بنو اسد. ٹھیک ہے، چلیے میں دیکھ لیتی ہوں خود. ہاں چیک کریں گے کہ وہ نوفل اور یہ نوفل سیم ہے کیا. تو القرنین، دو بندھے ہوئے ساتھی. تو نوفل نے ایک رسی لی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ باندھا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سیم ٹرائب کے تھے، تو ان دونوں کو باندھا. اس لیے انہیں القرنین کہا گیا ہے ہسٹری میں. تو اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ کر پرائیویٹ طور پر جو ہے ان کی جو ہے مار پیٹ کی. اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ٹائٹل دیا گیا، دو بندھے ہوئے ساتھی. لیکن ان پر ہونے والی تشدد وہ نہیں تھا جو غریب اور غلام مسلمانوں پر ہوتا تھا. ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا تشدد. فرسٹلی تو پرائیویٹ ہوتا تھا، ان کے جسم پر پتھر نہیں رکھے گئے جس طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. انہیں موت کے قریب تک نہیں مارا گیا.
ایک ان کی نوبلٹی کے حساب سے ان پر کم ٹارچر ہوا مگر پرائیویٹلی ہوا. نہ ان کے ناخن کھینچے گئے، نہ ان کے جسم کو جلایا گیا جس طرح سلیوز ارلی کنورٹ سلیوز کو کیا گیا تھا. لیکن ان پر اتنا تشدد ضرور کیا گیا کہ انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. یہ سب کچھ پرائیویٹ طور پر ہو رہا تھا. تو کعبہ کے پاس یہ پبلک جگہوں پر نہیں تاکہ قبیلے کی عزت محفوظ رہے. تو ایسا ہو رہا تھا. اور مکہ کی سوسائٹی کا تسلسل دیکھیں گے یہاں. واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مکہ کے سوشل سٹرکچر اور قریش کے رواج ایک دوسرے سے جیسے جڑے ہوئے تھے. تو سوشل سٹرکچر اور قریش کے ریچولز، رواج وغیرہ، کسٹمز، ہر چیز کا کسی نہ کسی اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن تھا. ان کی لائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کے ساتھ تعلق تھا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا تشدد کے پیچھے بھی قریش کا یہی ٹرائبل سسٹم کام کر رہا تھا. نیکسٹ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ٹارچر ہم اب تک ڈسکس کیے. اب فریئنگ آف سلیوز، غلاموں کی آزادی، یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح غلاموں کی آزادی کی وہ دیکھیں گے. انہوں نے اسلام کے شروعات دنوں میں ہی کافی غلاموں کو آزاد کیا تھا. جب تک آیت نازل نہیں بھی ہوئی تھی، جب سے انہوں نے جو ہے غلاموں کی آزادی کی آؤٹ آف جو ہے کائنڈنیس اور جنروسٹی. اور سب سے مشہور غلام کون تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اذان کے لیے فیمس ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا درد دیا جا رہا تھا، انہیں بے عزت کیا جا رہا تھا، انہیں جو ہے ایک مثال بنایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ لیول کا ٹارچر ہوگا اگر آپ ایمان لائیں گے. تو بہرحال ابھی سے آپ لوگ ایمان نہ لائیں اس طرح. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمبیسینین تھے. تو اور ان کا جو ہے سایہ رنگ کے غلام تھے، جو کسی بھی حفاظت کے بغیر ایک بہت ہی قبیلے اور نسلی تفریق کے حوالے سے سوسائٹی میں تھے. اسے کیسے برداشت کیا جا سکتا تھا کہ وہ امیہ کا چیلنج کرے؟ تو امیاد کلان سے کے جو ہے سلیو تھے وہ. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز کر رہے تھے. اصل میں اس کے لیے اسلام اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا. تو اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کی آزادی خرید لوں گا. امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اتنا ٹارچر کر رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کتنا چاہیے تمہیں، کتنا میں اسپینڈ کروں تو تم جو ہے یہ میرے حوالے کر دو گے یہ سلیو کو. تو امیہ کہتے ہیں 7 اخیاس، سلور کوائنز جو ہوتے تھے الخیاس. تو ایک روایت میں 10 اخیا بھی آیا ہے. تو اخیا بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے. جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کتنے تمہیں چاہیے میں دوں گا بول کر امیہ سے کہہ رہے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ ان کو دے دیا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فری کر کے لے کر جا رہے تھے تو امیہ نے ان کو ایک طنز کیا. اس نے کہا اگر تم مجھے 1 دینار دے دیتے تو تم بلال کو لے جا سکتے تھے. 1 ہی دینار، تم نے 7 10 اس طرح کیوں کیا؟ تم اسے 1 دینار کے برابر سمجھتے ہو، یہ تو ایک معمولی سلیو ہے اور جو ہے رنگ بھی اس طرح ہے. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ اگر تم مجھ سے 100 اخیاس بھی مانگتے تو میں دے دیتا، میں بلال کے لیے سب کچھ دے دیتا. کیونکہ ان کا مقصد صرف فری کرنا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ٹارچر سے. تو یہ صرف غلاموں کی آزادی ہی نہیں تھی، یہ کچھ اور بھی تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ سچویشن میں. تو انہوں نے بلال کو ہمارے سید کہتے تھے جو ہمارے سید کے دوارا آزاد کیا گیا تھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے سید تھے جو ہمارے ان کو اس طرح آزاد کیا گیا تھا. تو کچھ ہسٹری میں ایسا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفٹ کیا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر انہوں نے جو ہے کچھ رفٹ کیا تھا. تو نیکسٹ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فری کیا. عامر ابن فہیرہ کو رفٹ فری کیا. عمر ابن فہیرہ جو ہجرت میں جو ہے بہت فائدے مند ثابت ہوئے. عمر ابن فہیرہ. تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فری کیا گیا. پھر نیکسٹ عمر بن فہیرہ کو جو ہے کس طرح، اور کچھ اور عورتیں بھی تھی، فیمیلز بھی تھے جس طرح زنیرہ ہے اور آگے چل کر لبینہ. تو زنیرہ کی تھوڑی خاص ہے یہاں پر بات ہم ڈسکس کریں گے. ایک عورت تھی جس کا نام زنیرہ تھا اور وہ اسلام اپنے رکھنے کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی.
اسلام رکھنے کی وجہ سے ان کو جو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بلائنڈ ہو گئے زنیرا. تو انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کی نظر ہی چلے گئی. زنیرا شی واز اے سلیو. تو سبحان اللہ انہوں نے کہا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خریدنے کا فیصلہ کیا، جب زنیرا کو پتا چلا انہوں خریدے جا رہے تھے، تو ایک اندھی غلام عورت جو ہے اب اس وقت ان سے کیا فائدہ ہو سکتی ہے. تو وہ امیجن کر رہے تھے اور سننے والے لوگ بھی امیجن کر رہے تھے. تو لوگ کہتے تھے ما ذهب بصرها الا لات والعزى. وہ کہتے تھے جس کا مطلب ہے کہ نظر اس لیے چلے گئی تمہاری اے زنیرا، تمہاری نظر اس لیے گئی کیونکہ تم لات اور عزا کی پوجا نہیں کر رہے، اس لیے تمہاری نظر چلے گئی بول کے قریش تانے مار رہے تھے زنیرا کو. تو وہ اس کا جو ہے جو پریشانی تھی وہ اس کے مذہبی جھوٹ کی وجہ سے تھی بول کر لوگ جو ہے تانا دے رہے تھے. اور جب وہ کہہ رہی تھی تو انہوں نے کہا واللہ ما تدر اللات والعزا وما تنفان. میں نے اللہ کی قسم کھائی لات اور عزا کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ نان ایگزسٹینشیل ہے، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان. یہ ایک اندھی غلام عورت تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہی تھی اور اس وجہ سے اللہ نے ان کی نظر واپس دے دی. انہوں نے اتنی دعا کی، انہوں نے اتنی دعا کی زنیرا نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے بینائی واپس دے دی. یہ کچھ لوگ ہیں جو ہم نہیں سنتے. یہ زنیرہ والی بات زیادہ نہیں سنتے. بلال اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہم زیادہ سنتے، مگر یہ فیمیل سلیوز کی بھی اتنی خاص بات ہے. امیجن بینائی جا کر واپس آنا، ٹارچر سے جانا فرسٹ آف آل، پھر دعا سے واپس آنا بہت گریٹ بات تھی. تو ایک اور غلام جو لبینہ ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھی ایکچولی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام کے خلاف تھے اور کتنے مائٹی تھے کہ ایک مار دو ٹکڑے ٹائپ کے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے غصے والے بھی تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام سے نفرت کیا کرتے تھے، تو جب اس غلام نے اسلام قبول کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنا مارنا شروع کر دیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں تمہیں مار نہیں رہا، بس تھک گیا ہوں، یہ جو ہے نئے دین سے یہ تھک گیا ہوں مطلب. تو یہ تھا وہ غصہ جو انہوں نے اسلام اپنانے پر جو ہے اسے دیا تھا لبینہ کو. تو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کیا، اس کی خریدی کی. تو اس ایمان لانے سے پہلے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح آمنا سامنا ہوا. تو کون سو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جو ہے یہ دو خاص جو ہے اولے جھولے جو مدینہ میں جو ہے پھرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی خبر بھی دیکھیے. امیجن ایک ہی پلیس پہ تینوں کی جو ہے مزار ہے. تو سٹارٹنگ میں اس طرح بھی ہوا تھا، یہ بہت انیمیجنیبل ہے. تو ابو بکر اور ان کے بیچ میں ہیلدی کمپٹیشن بھی رہتا تھا اسلام سے ریلیٹڈ، میں پہلے عمل کروں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا اس طرح. تو اس طرح کے ساتھی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں، مگر سٹارٹنگ میں ایسے چیزیں بھی ہوئی ان کے ساتھ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غلام کی آزادی کے لیے، یہ تو ہم گنے چنے پڑھ رہے ہیں مگر یہ چار پڑھے ہم بس، مگر کئی ہو سکتا ہے کہ 400 ہوں گے جس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کیے. تو اتنا فری کرتے تھے سلیوز کو، غلاموں کی آزادی ان کا گول تھا. تو یہ دین سے سب سے پہلے غلاموں کو پسند آئی تھی. جو سلیوز تھے ان کو پہلے کنیکٹ کی یہ دعویٰ والی بات. جب دعویٰ موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے سلیوز میں سے زیادہ کنورژنس ہو رہا تھا سلیو نوجوانوں میں. تو اس طرح جو ہے وہ لوگ جس طرح مسکین لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، سوسائٹی میں کمتر مانے جاتے تھے، ویسے لوگ زیادہ ایمان لائے. ساتھ میں رچ پیپل بھی، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رچ پیپل تھے وہ بھی ایمان لائے اس طرح نوجوان. تو اس طرح جو ہے پور سلیوز کو جو ہے انہوں نے آزادی دی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے باپ فادر ابو قحافہ جو ابھی تک مسلم نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ، ایون ابو قحافہ تو جنگ بدر میں بھی پارٹیسپیٹ کیے تھے. ایون ابو قحافہ کے دوسرے بیٹے بھی جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا او میرے بیٹے، لوگ وہ غلام خریدتے ہیں جو مضبوط ہو، جو صحت مند ہو، یا ان میں کوئی ایسی خاص مہارت ہو جو کسی اور سے نہ ملے، ان سے ہم کو فائدہ پہنچے.
ایسے غلاموں کو جو ہے لوگ خریدتے ہیں، مگر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ غلام خریدتے ہیں کسی فائدے کے لیے، تم کیوں ان کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو؟ ان کا کیا فائدہ؟ یہ غلام کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے تمہارے لیے؟ ان کے فادر کا سوال تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے برخوب جواب دیا، یا ابی انی لا ارجو بی اتقہم ما عند اللہ۔ انہوں نے کہا، او میرے والد، اے میرے والد، میں ان کی آزادی کے ذریعے اللہ کے پاس جو انعام ہے اسے چاہتا ہوں، ہیئر آفٹر کے لیے میں کر رہا ہوں، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کا جو ہے معاوضہ نہیں کر سکتا، اور اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے، ان کے پاس جو ہے 40,000 دینارز تھے وہ پوائنٹ پر۔ جب ہجرت ہوئی تو ان کے پاس صرف 5,000 دینار بچ گئے۔ دیٹ مینس کتنا اسپینڈ کیا انہوں نے اسلام کے لیے، امیجن کریں۔ اور زیادہ پیسے انہوں نے یہ سب کہاں پر اسپینڈ کیا؟ غلاموں کو آزاد کرنے پہ۔ تو کس طرح ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے، تو یہ اور ایک ان کی خاصیت ہے، ہم ان کی صفت اور خاصیت یہاں پر مینشن کر رہے تھے، کس طرح غلاموں کی آزادی میں ان کا رول تھا۔ اب دعوت اسلام کے بعد انہوں نے کس طرح سپینڈ کیا اور کس طرح فائدہ پہنچایا دین اسلام کو۔ اور یہ کچھ ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی پہچان لیا تھا کہ اس شخص کے خرچ کرنے میں ایک خاص بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ ابو بکر ہے۔ تو اور کسی نتائج کی جو ہے پرواہ نہیں کرتا، ختم ہو جائیں گے پیسے وغیرہ، کچھ ایسا نہیں سوچتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے یہاں پر کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ رو دیے اور کہا، کیا میں اور میرا مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے یا رسول اللہ؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شرمندہ ہو گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے اس طرح خرچ کیا جیسے کہ اپنا خود کا مال ہو۔ اور یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں تھی، وہ ان کے سٹارٹنگ سے ہی بیسٹ فرینڈ تھے، ان کا رشتہ ہی ایسا خاص تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو اچھی چیزوں اور اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے کے لیے کھل کر دینے والے تھے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اس طرح خرچ کرتے جیسا وہ ان کا اپنا ہی مال ہو۔ تو یہ ایک عزت اور شرف تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی محبت اور عزت ملی۔ تو کامن کیا تھی بات؟ دونوں دین اسلام کے لیے اسپینڈ کر رہے تھے اور آخرت میں فائدے کے لیے اسپینڈ کر رہے تھے۔ Now what happens as Islam starts to spread؟ تو آگے کیا ہوتا جب دین پھیلتے رہتا، تو کیا سچویشن آیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ مین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نوجوانوں اڈلٹس میں۔ تو ان کا ایک خاص مقام تھا، ان کی ایک خاص قسم کی عزت تھی، ایک پریسٹیج تھا جو ابو جہل یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور اور جنگی ویریئرس کے جیسے نہیں تھے۔ تو سمپل تھے۔ یہ عزت اور اثر ان کے مقبول ہونے ان کے مال اور ان کے قبیلے کے شرافت کی وجہ سے تھی، ان کی نوبلٹی کی وجہ سے فیمس تھے۔ تو ان کے پاس ایک عزت اور وقار کا جو ہے کلاؤڈ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ٹاپ ٹائر جو اسلام میں لائے، جو معاشی اور قبیلے طاقت میں سب سے آگے تھے، تو ساتھ ہی انہوں نے نیچے کے طبقات کو بھی اسلام میں لایا، مطلب لوور کیٹیگری پیپل کو بھی دین اسلام کی طرف لائے جس طرح کے سلیوز، اور ہائر کیٹیگری پیپل کو بھی دین اسلام میں لائے۔ تو یہاں پر ان کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی تعمیر کے لیے، اوکے، تو بہترین مثال ہے دار الارقم کی۔ دار الارقم کب فارم ہوا تھا؟ کب؟ جب جو ہے اوپن ڈکلریشن آف فیتھ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے دار الارقم چھپ کے عبادت کر رہے تھے، رائٹ، دار الارقم میں۔
تو جب اوپن ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بنا تھا، تو دار الارقم میں جو ہے سب جمع ہو کے عبادت کرتے تھے. تو دار الارقم بھی جو ہے بننے کے لیے انہوں نے فائنانس کیا. تو وہ جو ہے بار بار اپنا مال خرچ کرتے رہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب دعویٰ ابھی عام نہیں ہوا تھا، اوپن ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک قریش کے سامنے کھلی دعویٰ کا آغاز نہیں کیا تھا ابھی تک. تو جب سے جو ہے اسپینڈ کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کچھ چھوٹی محفلوں میں ہو رہا تھا، اسمال گیدرنگس ہو رہی تھی، اور سورہ نجم وغیرہ اسمال اسمال جو ہے ایک پلیس پہ جمع ہو کے وہ لوگ پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جماعت بڑھنے لگی، جیسے جیسے فالوورز بڑھنے لگے، تو قریش کے درمیان یہ جو ہے بڑھنے لگا، اس طرح بڑھنے لگا کہ یہ معاملہ اور بگڑ گیا. لوگ جو ہے انٹالریبل ہو گئے کس طرح فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ماننے والوں پر کھلا ظلم اور بے عزتی شروع ہوئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہونا سٹارٹ ہوا تو کس طرح بیسٹ فرینڈ نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جو ہے پروٹیکشن دی. یہ بہت انسپریشنل ٹاپک ہے، یہ کمپلیٹ ٹاپک میں سے کس طرح پروٹیکشن دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک دن قریش کے لوگ کعبہ کے پاس تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دھکا دیا، کپڑے کھینچنے لگے، اور عقبہ بن معیط جو ہے obviously انوالو تھا اس میں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارا. وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے چیخنے لگے، تم ہو جس نے سارے بتوں کو ایک کھڑا بنایا، ایک خدا بنایا، پورے تمام آئیڈلز کو ایک خدا تم نے بنایا، بول کر اس کو اتنا غصہ آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا انہوں نے، عقبہ بن معیط نے. تو اس وقت نہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائپ کے جو ہے اسٹرانگ لوگ تھے، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ اسٹرانگ پیپل جو ہے جو بعد میں لائے ایمان، تو اس فیس کا نہیں ہے، اس سے پہلے کا فیس ہے یہ، جب جو ہے شدید ظلم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویٹ کرتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کا ویٹ کرنا، یا پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کا ویٹ کرتے یا پروٹیکٹ کرتے؟ obviously پروٹیکٹ کرتے. تو کس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے نوبل تھے اور کسی سے میس اپ نہیں کرتے تھے ان کی ٹرائب، کس طرح پروٹیکشن دے سکے یہ آپ دیکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ جواب نہ دیں. وہ لوگ سوال کر رہے تھے، عقبہ بن معیط جو ہے حد سے زیادہ بگڑ رہا تھا. تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا آپ جواب نہ دیں، کیونکہ اللہ سے حکم آ گیا تھا کہ آپ جو ہے بیر کریں، اور جو ہے ان کا رپلائی جو ہے کائنڈنس سے رپلائی کرے. تو کیونکہ ان کو انسپائر کرنا تھا قریش کو، اور تاکہ قریش بھی ایمان لائے. تو یہ ایک حکمت تھی، ایک وزڈم کی بات تھی، کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتے تو قریش اس برال کو ایک اور بہانہ بنا کر سب کو مار ڈالتے. تو اتنے جو ہے کٹر تھے قریش لوگ اس دور میں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے. جب انہیں پتا چلا تو وہ حرم شریف کی طرف بھاگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے قریش سے کہا، جہاں پہ ٹارچر ہو رہا تھا وہاں پر حرم شریف کے قریب ہی ہو رہا تھا، تو وہاں پر گئے، وہاں جا کر سوال کیا انہوں نے، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دو گے کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سوال تھا، پہلا سوال. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لڑ نہیں رہے تھے، بس سوال کر رہے تھے، اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے اور انہیں سمجھا رہے تھے، سمجھانے کی کوشش تھی ان کی. مگر قریش ان پر جو ہے حملہ پہ حملہ کرتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انہوں نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قریش نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا، ان کا چہرہ مٹی میں گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا. جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش نہیں ہو گئے اس ٹارچر سے، وہ انہیں مارتے مارتے رہے. ان کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ پوری طرح سے جو ہے سج گیا تھا، سویلنگ آ گئی تھی ان کے پورے فیس پر، اور جو ہے ڈسٹ پارٹیکلز پورے فیس پہ انفلکٹ ہو گئے تھے، اور ان کے چند داڑھی کے بالوں پر خون لگا تھا. تو تمام صحابہ میں ایکچولی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی کے بال زیادہ نہیں تھے، ان کی فزک ایسی تھی. تو
वो है यहाँ पर। तो बनु तैम के कुछ लोग, बनु तैम जो उनका कबीला था, वो कुछ लोग आकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इस हालत में देकर जो है लेकर चले गए अपने घर, उनके घर छोड़ आए। उन्होंने जो है उठाया उनको और घर ले गए। उनकी माँ उनका इलाज कर रही थी, यानी जो है जो भी जड़ी-बूटियाँ थी उससे जो है हीलिंग की कोशिश कर रही थी। तो जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आए, तो उनका पहले सवाल क्या था? मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? ना अपनी हालत के बारे में पूछा, ना मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह नहीं। पहला सवाल उनका था रसूलुल्लाह कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी जो है मेंटली, फिजिकली हर चीज़ फ़िक्र रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो उन्होंने कहा, मैं उस वक़्त तक नहीं रुकूँगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूँ। तो इसलिए लोगों को उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन, ऐसी ज़िद कर रहे थे वो, ऐसी हालत में भी। तो वो बेहोश ही हो गए थे ना। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जाते ही जो है उन्होंने हग किया और देर तक गले लगाए रखा। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वाक़ये को जो है पूरा एविडेंस तौर पर ये पूरा वाक़या उन्होंने नोटिस किया। तो वाक़या की और रिवायत भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है इस वाक़ये की। तो वो कहते थे, अल्लाह की कसम, कौन? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, अल्लाह की कसम, अबू बकर का मुक़ाम उस शख़्स से भी ज़्यादा अज़ीम है जो फ़िरौन के घराने से था और जिसने कहा था, क्या तुम एक आदमी को सिर्फ़ इसलिए मार दोगे कि उसने कहा मेरा रब अल्लाह है? तो इस तरह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है जो है हैरत अंगेज़ बात के तौर पे यहाँ तक हमारे तक हदीस पहुँचाई। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फर्दर कहा, फ़िरौन के घराने का वो शख़्स अपना ईमान छुपा के रखते थे। क्यों फ़िरौन का एग्ज़ाम्पल लिए? क्योंकि फ़िरौन के पैलेस में भी लोग जो है अपना ईमान छुपा के रखते थे। अभी भी छुपा हुआ ईमान था ना उन लोग का। तो जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने सबके सामने अपना ईमान का इज़हार कर दिया। तो हू वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर हिज़ फेथ? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इतनी मार खाने के बावजूद भी उन्होंने इज़हार किया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है ज़िंदगी का असल शर ये था, क्या था उनकी सेंटर ऑफ लाइफ़ कहाँ क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान और माल से ज़्यादा अहमियत देते थे। तो ही रिस्पॉन्ड्स राइट अवे। अगर कुछ आप उनसे जो है अ, कोई फ़ेवर लेते या फिर कुछ पूछना चाहते, तो उनकी क्या थी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक? ही रिस्पॉन्ड्स राइट अवे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के लिए वक़्त लेना या हिचकिचाहट करना कभी मायने नहीं रखता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ माँगते तो वो फ़ौरन जवाब दे देते। तो कोई नेकी का मौका होता तो फ़ौरन उसमें फर्स्ट शामिल हो जाते। दैट इज़ व्हाई उनको फर्स्ट माना गया हर चीज़ में। वो हमेशा तैयार रहते थे। ही वाज़ एवर रेडी। मिसाल के तौर पर हिजरत, हिजरत में जो है एवर रेडी थे। ऑलरेडी कैमल्स ला के रख दिए थे, हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह। तो लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी थी, जो उनके किरदार को अज़ीम बनाती थी, वो क्या था? उनका पूरी तरह निसार हो जाना, अपनी जान, माल और इज़्ज़त सब कुछ अपना जो है सबमिट कर देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कुर्बान कर देना। जो कुछ भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार बनकर गुज़रना पड़ता, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके लिए पूरी तरह तैयार रहते, बिना किसी शिकायत के। वो व्हेन दे वेंट आउट ऑन द हिजरा, हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब हिजरा में निकले तो स्टार्टिंग के इवेंट्स क्या थे वो डिस्कस करके हम कंक्लूड करेंगे। व्हेन दे वेंट आउट ऑन हिजरा, तो उस वक्त क्या हुआ? और ये हिजरा में ऑब्वियसली आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायतें हैं यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। ऑलमोस्ट 3 या 4 इयर्स की ऑलमोस्ट थे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको शऊर जो है ऐज के हिसाब से उनको जो है शऊर पहले आ गया था, हम हदीस में पढ़ते। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या-क्या विटनेस किए थे उस दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हिजरत की इजाज़त मिलने के बाद। तो हार्डली ऐसा होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर ना आएँ, आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है। तो ह उम, एवरी डे ऑलमोस्ट विज़िट करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला का कहना है कि उनका निकाह अभी नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट 6 एंड अ हाफ इयर्स में जो है निकाह हुआ था, राइट? और 9 इयर्स में जो है मूव हुए थे।
تو अभी जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में ही थे। तो और वो बहुत छोटी थी, खेलने की उम्र थी उनकी। तो और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा थोड़ी बड़ी थी और थोड़े ज़्यादा शऊर के थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कहना है कि उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी नहीं हुआ था। इसलिए वो ये बात अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के अंदर जो है देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे क्या चल रहा है। मेरे फादर से कौन मिलने आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं और उनका क्या इनपुट है दीन इस्लाम के लिए, इस तरह। तो उन्होंने कहा कि वो या तो सुबह आते थे या तो शाम आते थे। एक पर्टिकुलर टाइम पर आते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये रेयर होता था कि वो ना आते थे। तो जब हिजरत की इजाज़त मिल गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ यसरब जो बाद में मदीना बन गया, हिजरत करने जा रहे थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर दोपहर के वक़्त आए। ऑड टाइम था और वो वक़्त था जब वो आम तौर पर नहीं आते थे, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, मगर आफ्टरनून में कभी नहीं आते थे। तो हम समझ गए कि कुछ ज़रूरी बात है, अनलेस दैट नहीं आते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये देख रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे बात करने आए हैं, तो नॉक करते एंड डोर खोलते। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या प्लान है, क्या हिजरत का इजाज़त मिल गई। तो हिजरत की इजाज़त मिलने से पहले भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार-बार सवाल करते थे, क्या हम माइग्रेट हो सकते हैं रसूल अल्लाह? क्या हम माइग्रेट हो सकते हैं? क्या आपको इजाज़त मिल गई क्या? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे मुझे इजाज़त मिले जब हम माइग्रेट होंगे। तो हमने इससे पहले इब्न दारिना वाली भी जो है कहानी डिस्कस की थी, राइट? इब्न इब्न दारिना उनको जाने नहीं दे रहा था, मगर वो बहाने बनाकर निकलने की कोशिशें कर रहे थे। तो वो इंतज़ार कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान का और हिजरत की इजाज़त का, ताकि वो मदीना में हिजरत पाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कह दिया कि वो बस कुछ देर इंतज़ार करें। कुछ देर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतज़ार कर रहे थे और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आए, ऑड टाइम में आए थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि ये कोई ज़रूरी बात होगी, तो ऐसे वक़्त पे आए जब जो है वो आम तौर पर नहीं आते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या उनको अंदर आने की इजाज़त है? ही वाज़ एट द डोर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? तो फिर अंदर बुलाया गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा अ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या घर में कोई और भी है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ, मेरी जो है वाइफ और बेटियाँ हैं, उम्म रुमान और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अस्मा एंड आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दोनों भी मौजूद थे। तो बस जो है उनको अलग कर दिया गया, यानी जो है उनको जो है अंदर भेज दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ प्राइवेट एंड पर्सनल टॉक है बोलकर उनको अंदर सेंड कर देते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उनको हिजरत की इजाज़त मिल गई, कि वो मदीना जाने के लिए निकल पड़ेंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी के मारे सुहबा या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या मैं आपका हमसफ़र हूँ? इतने सहाबा में से क्या आपने मुझे चूज़ किया? इस तरह का सवाल किया उन्होंने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया सुबह हाँ, तुम मेरे हमसफ़र बनोगे इस हिजरत के सफ़र में। और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने खुशी से ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सबसे ज़्यादा जो है सर्च करने वाले जो है शख्सियत थे। मतलब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जान से मारने के लिए तुले हुए थे। तो हर कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए दौड़ रहा था और उन्हें अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बता दिया कि तुम मेरे साथ रहोगे और हम जो है डेज़र्ट में जो है जब लोग हमें ढूँढेंगे और मारने आएँगे, तो तुम ही मेरे साथ रहोगे। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जब मैंने अपने वालिद को इस तरह रोते देखा, मतलब खुशी के आँसू, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतने इनोसेंट और छोटे थे उस वो टाइम पर, कि उन्होंने कहा कि क्या लोग खुशी के मारे भी जो है रोते हैं। मैंने ये पहली बार देखा मेरी लाइफ में कि लोग खुशी के मारे भी रोते हैं, और वो मेरे वालिद साहब थे। और ये सोचना अजीब था कि कोई इतना खुशी के मारे मैं आपका हमसफ़र बनने वाला हूँ, इस तरह सवाल करके रोता है, तड़पता है उनके साथ जाने के लिए। तो ये बहुत जो है ख़ास बात थी, जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने विटनेस किया था। तो उन्होंने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 ऊँट हैं, वो तैयार है, रेडी है मेरे बैकयार्ड में। मैं उनमें से एक को आपको दे दूँगा, एक मैं। तो यहाँ पर एक ख़ास बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, मैं वो ऊँट तभी लूँगा जब मैं उसका जो है पैसा अदा कर दूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी और फिर वो निकल पड़े और जो है
अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपनी बेटी अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो थोड़ी से ज्यादा बड़े थे और शऊर के थे, और अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिजरत में जो है मदद के लिए अपॉइंट किया, और अपने आजाद गुलाम अम्र बिन फुहैरा को भी अपॉइंट किया, ताकि फूड या फिर जो भी नेसेसिटीज है पहुंचा सके, तो जो एक गाइड के तौर पर जाना जाता था। और यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। हाँ, एक पैरा जो है यहाँ पर डिस्कस करके स्टॉप करेंगे। तो अमर बिन फुहैरा जो है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनके आजाद गुलाम थे, हमने डिस्कस किया था, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला के गाइड थे, किस तरह जो है ट्रैवल करना है, कि उनकी गाइड बन के रहे, वो रोल अदा किए। और अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह तआला के जो बेटे थे, मक्का से आने वाली खबरें, न्यूज पहुंचाते थे। और अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा जाता था? पोजेसर ऑफ टू बेल्ट्स। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु की जो है बड़ी बेटी, जो अस्मा रज़ियल्लाहु थे, उनको जो है क्यों कहा गया था वो? क्योंकि वो जो है फूड छुपाकर जो है लाती थी, वो बेल्ट एरिया में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अबू बकर रज़ियल्लाहु के लिए। तो जब वो हिजरा के सफर पर निकले, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ अजीब किया। वो क्या था? वो जब चल रहे थे रास्ते में, कभी राइट में आ रहे थे, कभी लेफ्ट में आ रहे थे, कभी सामने, कभी पीछे, इस तरह गोल गोल फिर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराउंड। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम अबू बकर? बार बार जगह बदल रहे हो, आगे पीछे सामने पीछे। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जब मुझे लगता है कि कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि कोई इस तरफ से आ रहा है, तो मैं वहां आ जाता हूँ। तो वो हर डायरेक्शन में घूम रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे बेसिकली। और फिर उनका सफर गारे थौर तक पहुंचा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे।